بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام تبلیغ کا حکم ملا اور فرعونیوں نے نافرمانی کی تو دریائے نیل خون بن کر بہنے لگا، اور پھر جب قبیلوں کی حالت تباہ ہونے لگی تو فرعون بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خوشامد کرنے لگا۔ وہ تعظیم میں دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو کیا وہ برا تھا، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے۔ ہمارے منہ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے دعا کی التجا کریں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے جسم کے ہر حصے کو تیرا فرما بردار بنا دیا ہے، مگر میں عزت کا عادی ہوں، میری سخت پکڑ نہ کیجیے۔ دعا فرمائیں تاکہ ہم پر سے عذاب خداوندی ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں رجوع کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، یہ فرعون تیرے اس بندے کو دھوکہ اور فریب دے رہا ہے۔ اب بتا، میں اس کا کہنا مان لوں یا میں بھی اس کو کوئی دھوکہ دے دوں، تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اصل میں ہر سبب کی جڑ اللہ تعالی ہے، ہر مکروہ تدبیر کی اصل اللہ تعالی ہے، جو اسباب دنیاوی ہیں ان کی اصل بھی اللہ تعالی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے فریب کا جواب فریب سے دیا جائے۔ آپ اس کتے کو ہڈی ڈال دیجئے اور اپنا عصا ہلا دیجئے، زمین وہ تمام پیداوار اگل دے گی جو ٹڈیوں نے کھائی ہے۔ آپ کے عصا کے اثر سے ٹڈیاں بھی ہلاک ہو جائیں گی، اور سب لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بدلنے کی کس قدر قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس مقصد کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جس کا ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی دعا کر دی۔ اس سے زمین پر فصلیں اگائی اور قحط کی صورت ختم ہو گئی۔ وہ فرعونی جو قحط میں مبتلا تھے وہ لذیذ غذائیں کھانے لگے۔ ان فرعونیوں کا پیٹ بھرا تو وہ پھر سرکش ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس بھی فرعون کی مانند ہے کہ جب پیٹ بھرا تو سرکش ہو گیا اور بھوک کی حالت میں وہ فرعون کی طرح خوشامد کرنے لگتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو ہر صورت میں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے اور کبھی بھی برائی کے راستے پر گامزن نہیں ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آ جائیں تو سب سے پہلے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جانا چاہیے۔